बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और कोर्स मुकम्मल कर लिया और एंड पे इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट जो है वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, लेकिन ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों की वर्क बुक्स चेक होना बाकी हैं। तो सिर्फ इसलिए दिखाऊंगा कि किसी के होमवर्क्स जो मिसिंग हैं वो अगर करना चाहें तो होमवर्क की हद तक जो है वो हम उसको अलाउ करेंगे कि अगले वीक में अपने मिसिंग होमवर्क्स कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि हम जितने लोग थे साथ इस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही इस काबिल हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अगला हमारा जो हदफ है वो है QC4। इसमें फूलों के साथ आप सबको खुश आमदीद। और ये आपका लेसन प्लान होगा इंशाल्लाह हमारा QC4 में। और बेसिकली टीचर्स में जो है वो आप देख रहे हैं नाम अर्शद साहब का और मेरा, तो इंशाल्लाह अर्शद साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो अवेलेबल हों तो वो ज़रूर जो है वो इसमें आप लोगों के साथ रहें, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। आज से हम शुरू कर रहे हैं QC4 और हमारी जो है वो वीकली क्लास चलती रहेगी। नेक्स्ट जो मंथ है उसका एक मंडे जो है वो हम स्किप कर रहे हैं 19 तारीख वाला, क्योंकि 19 के बाद वाला जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली 19 को जो है वो ईद से एक दिन पहले का दिन हो, तो इसलिए वो एक छुट्टी हम कर रहे हैं 19 जुलाई का। बाकी उसके अलावा हमारी कोई छुट्टी नहीं है। और लेसन नंबर 13D के बाद जो है वो हम एक रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हमारा 16 अगस्त को इंशाल्लाह हमारा मिड क्विज होगा 11A से 13D तक और फाइनल क्विज होगा हमारा इंशाल्लाह 27 सितंबर। और हम दुआ गो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आप सब भी दुआएं करें। आखिरी आगे ज़िलहिज्जा का महीना आ रहा है, ये 10 रातें हैं, 10 दिन बड़े अहम हैं। इन दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। इन दिनों में खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो वबा वाली सूरत हाल है इससे जल्द अज जल्द हमें खलासी अता फरमाए, ताकि हम 4 अक्टूबर को सर्टिफिकेट सेरेमनी अल-फलाह मंजिल में करें और यहाँ पर हमारा एक गेट टुगेदर भी हो और हम उसमें जब आपस में मिलेंगे भी। और वैसे तो मुवासलाती रब्ता तो हमारा होता है ऑनलाइन, लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह एक बेटर फीलिंग आएगी। और जो हमारा एक रूटीन का एक वो प्रोटोकॉल है सर्टिफिकेट सेरेमनी का, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह गिफ्ट्स अवार्ड्स देना और लंच या डिनर जो भी होगा इंशाल्लाह हम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। बट डिपेंड्स ऑन के जो है वो हालात कैसे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरी फरमाए। तो इंशाल्लाह 4 अक्टूबर को हमारा QC4 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोगों से राय लेकर 1 हफ्ते के गैप या 2 हफ्ते के गैप के साथ हम इंशाल्लाह QC5 शुरू कर देंगे। तो अरशद साहब सरपरस्त हैं और अगर वो मौजूद होंगे तो यकीनन वो फ्री होंगे तो वो आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज मैं हूँगा और अब्दुर्रहमान साहब जो है वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद होंगे। तो आइए बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के हम शुरू करते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं कोर्स 2 में और कोर्स 3 में। तो कोर्स 2 में हमने जो है वो इशारात पढ़े थे जो दाएं हाथ की उंगलियों पर। बेसिकली इसको यूं रखें गोया आपके सामने ये मुसहफ खुला हुआ है, तो ये पहले 5 पेजेस हैं जो QC2 में पढ़े हैं आपने और ये दूसरे 5 पेजेस हैं और इस पे आप इशारात को याद कर रहे हैं। तो हमने जो इशारे याद किए हैं वो कोर्स 2 के इशारे थे अल्लाह की तारीफ,
ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، یہ کورس 3 کے اشارات آگے، اور فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ، اور 10واں صفحہ تھا، تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل، یہ ہمارا فنگر ٹپس پر آ گیا کورس 2 اور کورس 3 الحمدللہ۔ تو اب ہم نے شروع کرنا ہے کورس 4، اور کورس 4 کے مقاصد میں ہے سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم ہے اسی انداز سے، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ اگر ہم دیکھیں تو 11ویں صفحے پر ہمارے پاس نئے الفاظ 17 ہوں گے، باقی سارے کے سارے میں آتے ہوں گے۔ تو اگر تھوڑا سا پچھلے علوم کو کھنگالا جائے جو ہماری اسٹڈی ہے، تو ایک صفحے پر کتنے الفاظ تھے؟ کورس 1 میں ہم نے بات کی تھی کیلکولیشن کی، ایک صفحے پر، ایک پیج پر 130 ماشاء اللہ 130 الفاظ میں سے باقی سارے ہمیں آ رہے ہوں گے، صرف 17 نئے ہوں گے۔ تو الحمدللہ جب ہم یہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ فیلنگ آئے کہ الحمدللہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ اسی طرح 12ویں صفحے پر بھی 17 ہوں گے، 13ویں صفحے پر 8 ہو جائیں گے، 14ویں صفحے پر 16 اور 15ویں صفحے پر پھر 12 نئے الفاظ۔ تو بالکل کورس 3 کے طرز پر ہوگا۔ پارٹ اے میں سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، ہر صفحہ کے 4 سبق ہوں گے، کل 20 سبق، اور گرامر میں صرف کے بقیہ اہم اسباق اور نحو کے چند اسباق۔ تو گرامر میں ہم اس چیز پر ڈسکس کریں گے کہ صرف کیا ہے اور نحو کیا ہے۔ قرآن کے مزید الفاظ اور معانی کو سیکھیں گے کہ ہر سطر میں ایک نیا لفظ شامل ہو جائے گا ہماری ووکیبلری میں۔ تو نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 2 اور 2، یہ جو سائڈوں پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس لائن میں نیا لفظ ہے اور کتنے۔ تو اگر اس کو ہم ایوریج کریں تو ہر لائن کے تقریباً جو ہے وہ 9 الفاظ ہمیں آتے ہیں، ایوریج اگر ہم کریں تو 9 الفاظ ہمیں آتے ہوں گے، ایک لفظ ہمارے لیے نیا ہوگا۔ 15 الفاظ سے کم یا ہر سطر میں ایک نیا لفظ جو ہے وہ ہمیں آتا ہوگا۔ تو الفاظ اور معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ہم اشارات اور فقرے سیکھیں گے، وہی ترتیب ہے اس طرح کسی 3 میں ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ کسی بھی نئے فقرے کو پڑھیں گے تو اس فارمولا کو استعمال کریں گے، R5S10 لاؤڈ، ریلیکس کریں گے اور 5 سینسز کا استعمال کریں گے، حواس خمسہ کا، 10 سیکنڈ تک کم از کم بلند آواز سے اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھیں گے، وہ ہمارا ایک گولڈن رول ہے، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کا، اور اس فارمولے کے تحت ہم قرآن کی جو آیات پڑھیں گے ان میں تصور اور احساس شامل رہے گا مطالعے کے وقت، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے، احتساب، پلان اور آئندہ کے لیے آگے لوگوں تک تبلیغ ہوگی۔ صرف کے مزید قواعد سیکھیں گے، یعنی صرف کہتے ہیں الفاظ کو بنانے کے قاعدے سیکھنا، اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھیں گے، یعنی الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کے قواعد سیکھنا، اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر اور انٹریکٹیو بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کورس 2 کی جو اشارات تھے وہ ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کیے تھے، کورس 3 میں ہم بائیں ہاتھ پہ گئے تھے۔ تو اب اگلا کورس 4 ہے، ہاتھ تو ہمارے 2 ہی ہیں، ہم کسی اور طرف جا نہیں سکتے، تو اب ہم واپس دوبارہ دائیں ہاتھ پہ آئیں گے، تو ہم پھر سے دائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے اپنے جو ہے وہ اشارات کو یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ اسی طرح ہے
یہ 11واں صفحہ، پھر یہ 12واں، 13واں، 14واں اور 15واں۔ تو 11ویں صفحے پر آنے والے اشارات ہیں: جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، دہراتے جائیں میرے ساتھ ساتھ، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے جاہل اور لیے، پڑھے لکھوں کا حال، فائدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ جاہل صرف اور پڑھے چند لکھوں دن، کا حال، فائدہ آج صرف آگ چند اور دن، جنت کا، میثاق بنی فائدہ آگ، اسرائیل۔ تو یاد رکھنے کے لیے 4 الفاظ ہیں: تو جاہل، چند دن، فائدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، فائدہ، میثاق۔ تو جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ آئیے، پہلا اشارہ ہے ہمارا جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال۔ تو پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان جاری ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کورس 2 میں ہم نے ہدایت کے متعلق باتیں پڑھی۔ اللہ نے ہدایت نازل کی، کچھ لوگوں نے مان لی، ان کو اللہ نے کہا کہ اولئک هم المفلحون۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو کہا ان الذین کفروا سواء علیہم۔ اور کچھ لوگوں نے تذبذب کا مظاہرہ کیا تو ان کو اللہ نے کہا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، منافق۔ 3 طرح کی کیٹیگریز بن گئی۔ جنہوں نے ایمان لایا سچے دل سے وہ مومن ٹھہرائے گئے، اور جن لوگوں نے کھلم کھلا انکار کیا اللہ نے ان کو کافر کہا۔ اور تیسرے طبقہ وہ تھا کہ جو خواہشات کی وجہ سے یا شکوک و شبہات کی وجہ سے پکے مومن نہیں بنے، بلکہ پل میں تولا اور پل میں ماشا، ان کو اللہ نے منافق کہا۔ پھر ان سب کے لیے اللہ نے اللہ کی طرف سے قرآن کی ایک دعوت تھی، اور قرآن کا ایک چیلنج تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جیسا یہ کلام ہے کسی انسان کا بنایا ہوا تو تم بھی اسی طرح کا کوئی بنا لو۔ اور پھر کورس 3 میں جتنی آیات ہم نے پڑھی وہ تھرو آؤٹ سارا بنی اسرائیل کے حالات تھے، اسی کی کنٹینیویشن ہے کورس 4 میں بھی۔ اور یہی کورس 4 کا بھی ساری آیات بنی اسرائیل کے حالات سے متعلق ہیں، کچھ واقعات ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر جو حالات آئے اور جو ان کے ساتھ اللہ نے معاملات کیے اس کی ساری بات۔ تو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اپنی کتابوں میں موجود پیشین کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کو سب سے زیادہ فوکسڈ رہیں یہ اشارہ پڑھتے وقت کہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال کیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو پڑھا لکھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک آخری نبی آنا ہے جس نے آ کر امت کی رہنمائی کرنی ہے اور انسانیت کو ہدایت پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے گا۔ اس کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے پاس سارے سورسز موجود ہیں، ہر جگہ سے اس کو اس کی جو ہے گواہی مل رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے پرسنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہے بات، تو وہ اس بات کو چھپا لیتے۔ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل رہا۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری واضح باتیں ہونے کے باوجود جہالت میں پڑے رہتے ہیں، اور اس جہالت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ 3 آیات ہم نے پڑھنی ہے اس سبق میں، اور اس سے جو اسباق اخذ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں۔ اور ان پڑھ لوگ کچھ ایسے ہیں جو صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں، جن کا اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ تو نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو 2 اور 2 4 اور 6 اور 7 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے ہوں گے تو اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اجنبی ہوں گے، بلکہ نئے سے مراد یہ ہوگا کہ ہم نے ابھی تک جو کورسز پڑھے ہیں ان میں کہیں ان کو اسٹڈی نہیں کیا ہے تفصیل سے۔ باقی اگر دیکھیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو ہماری عام روزمرہ کی بول چال میں شامل ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اور پلس پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں کی زبان اردو ہے، اور اردو زبان کے اندر بہت سے الفاظ عربی کے بھی شامل ہیں۔ تو
آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارا جو ترتیب ہے سیم اسی ترتیب پر، پہلے تلاوت، پھر لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح. تو پہلی آیت کی تلاوت سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق اللہ العظیم. کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولا یعلمون، تو اولا کیا، والا، یہ بیسیکلی اگر ہم الگ الگ کریں تو کیا، و اور لا نہیں، کیا اور نہیں جانتے وہ. لیکن یہ اولا اور افلا جو ہے عربی زبان میں قرآن میں اسی طریقے سے بطور ایک لفظ کے ہی استعمال کیے گئے ہیں. اولا یعلمون، تو اولا یعلمون کیا نہیں جانتے وہ سب، ان اللہ یہ کہ اللہ، بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں. تو یسرون اب ہم کورسی پڑھ کے آ چکے ہیں. اب ہم نے اس چیز پر فوکس رہنا ہے. ہم نے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ جانچنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی فعل آئے تو اب ہمارے ٹیبلز آلموسٹ مکمل ہو چکے ہیں، کوئی نیا ٹیبل رہ نہیں گیا. تو وہ جو پڑھ چکے ہیں یہ ان ٹیبلز میں سے کس ٹیبل پر فٹ بیٹھتا ہے. تو یسرون ہم دیکھیں گے کیسے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو پہلے ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے یسرون. پھر ہم سوچیں گے کہ اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ تھا جو ہمارے کسی ٹیبل میں آیا تھا. تو اگر ہم غور کریں تو یہ یسرون جو ہے یضلون کی طرح آ رہا ہے. یضلون، اضل یضل کا ٹیبل ہم نے کیا تھا کہ ڈبل حرف والا مادہ ہو اور اس کو اگر ہم اسلمہ کے پیٹرن پر لے جائیں تو ٹیبل بنا تھا اضل یضل. تو یضل سے یضلون بنا تھا، تو اضل سے یضلون ہے. تو یسرون، اب اس کو ہم نے لے کر جانا ہے کہ یسرون یضلون کی طرح ہے. تو یضلون کا ماضی تھا اضل اور مضارع تھا یضل. تو یسرون کا پھر ماضی بنے گا اسر اور مضارع بن جائے گا یسر. ٹھیک ہے. اور اسر یسر کا معنی اس نے چھپایا یا وہ چھپاتا ہے. تو جو کچھ وہ سر چھپاتے کائنڈلی ہیں. ساتھ میں لکھ بھی دیں گے آپ اسرا؟ اچھا میں ایک سیکنڈ پھر مجھے دیں، میں آج وہ رائٹنگ پیڈ میں نے نہیں لگایا ہوا، میں 1 منٹ لگا لوں اس کو. یہ اگلے پیج پہ ٹیبل میں دیا ہوا ہے سر، جو ہے پیج 13 پہ. جی دیا ہوا ہے، تھینک یو نغمہ. جی ویسے پیج پہ تو وہ سارا دیا ہوا ہے جو ہر لیسن میں آپ کے جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں ٹیبلز، تو وہ سارے ٹیبلز بک کی ترتیب بھی وہی ہے، اسی ترتیب پر چل رہا ہے آپ کا کہ جو افعال آئیں گے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کے سارے افعال اس میں ریوائز ہو جائیں گے. تو یسرون جو ہے وہ یضلون کی طرح. ہم نے اس چین کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے اور اینڈ کہاں پہ کرنا ہے. ہمارا سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ ہے یسرون. تو یسرون کی طرح ہم نے جو فعل پڑھا ہے ہم اس پر جائیں گے. وہ ہم نے پڑھا ہے یضلون. اب اس کے بعد نیکسٹ ہوگا ہمارا کہ ہم یضلون کا ماضی اور مضارع نکالیں. تو یضلون کا ماضی اور مضارع تھا اضل، بدل یبدل. نہیں بدل یبدل کیسے ہو گیا؟ سوری سر، میں کہا آپ نے یدلون لکھا ہے تو ادل یدل ہے، بالکل ایسے. اضل یضل. تو اب یہ اضل یضل ہے تو اب پھر اس کا بھی ہم نے بنانا ہے اسی طریقے سے. تو وہ کیا بن جائے گا؟ اثر اسر یسر. یسر. اسر یسر. اس کا جو اضل یضل تھا اس کا مصدر تھا اضلال.
تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ اسرا یسرو کا اسرار. اسرار بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری پریکٹس ہوگی کہ سب سے پہلے ہم لفظ کو دیکھیں کہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے، پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں اس سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ماضی اور مضارع تلاش کریں، اور پھر اس کے مطابق جو ابھی لفظ آ رہا ہے اس کا ماضی اور مضارع ہمارے لیے بنانا آسان ہو جائے گا. اور یہ تو یہ پیٹرن اس دونوں کا کا ایک ہی ہے. اس کا امر جو ہے اسرا بھی بن سکتا ہے نا، اسرا. جی اسرا. اضل یضل سے دو طرح امر بنا تھا، ایک تھا اضلل اور ایک تھا اضلہ. عبداللہ. اسی طرح اس کا بھی بن جائے گا اسرر اور اسرا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو سلائیڈز آپ کے سامنے آ گئی ہیں؟ آ گئی آ گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری حرکتوں کو جانتا ہے. پڑھ لیں ایک دفعہ اس کو ترجمے کے ساتھ. اولا یعلمون، اولا نہیں وہ یعلمون جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو یعلنون کو بھی ہم اسی طریقے پہ دیکھیں گے جیسے ہم نے یسرون کو دیکھا. تو یعلنون یسلمون کی طرح ہے. تو یسلمون سے ماضی اور مضارع بنے تھے ہمارے پاس اسلم یسلم. تو یعلنون سے پھر بنے گا اعلن یعلن. اور اسلم کا مصدر تھا اسلام، تو اعلن کا مصدر بنے گا اعلان. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اعلان. الحمدللہ. دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق اللہ العظیم. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. ومنہم امیون. ومنہم امیون کو اگر ہم فقرے کے طور پر لیں تو امیون ایک نیا لفظ ہے، اس کو ملا کر ہم کہیں ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. تو امیون کی جگہ اگر ہم کہیں ومنہم طالبون، طالبون، اور ان میں سے کچھ طالب علم ہیں. ومنہم مجتہدون، اور ان میں سے کچھ محنتی ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ امیون ہیں، ان پڑھ ہیں. امی سے ہے، اور کا معنی ہوتا ہے ماں، یعنی جیسے ماں کے ہاں سے بچہ ولادت ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا. ایسا ان پڑھ جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو کسی سے، اس کو امی کہا جاتا ہے. لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے ہیں وہ کتاب کو، الا سوائے امانیہ، آرزوؤں کے. امانیہ آگے ہم واحد جمع میں دیکھیں گے، یہ امانیہ جمع ہے اور اس کا واحد استعمال ہوتا ہے امنیتن، آرزو کو کہا جاتا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہاں پر ان کا معنی کیا جا رہا ہے اور نہیں ہے، اور نہیں ہے. اور اس کی جو نشانی کیا ہے کہ ان کا معنی یہاں پر نہیں ہے. ویسے تو ہم نے ان کا معنی پڑھا ہے اگر، لیکن یہاں پر ان کا معنی ہم کر رہے ہیں اور نہیں ہے. تو اس کے لیے انڈیکیشن یہ ہے کہ جس جملے میں ان آئے اور اس کے بعد ہی آگے الا بھی استعمال ہو رہا اسی جملے میں، تو پھر اس کا ان کا ترجمہ عام طور پر نہیں کے ساتھ کیا جاتا ہے.
इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, इनहुम नहीं है वो, इल्ला यज़ुन्नून मगर गुमान से काम। सर एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा प्लीज। आम तौर पर हमने इन का माना पढ़ा है अगर, इंशा अल्लाह, लेकिन बाज औकात इन का माना जैसे यहाँ पर है नहीं के साथ किया जा रहा है, और नहीं है वो, इनहुम नहीं है वो। अब ये पता कैसे चलेगा कि इन का माना अगर करना है यहाँ पर या इन का माना नहीं करना है? तो उसके लिए इंडिकेशन ये है कि अगर इन और उसी जुमले में, यानी इन आया और 2-4 अल्फाज के बाद उसी जुमले का हिस्सा है इल्ला भी, तो फिर इनका तर्जुमा करेंगे हम नहीं के साथ। जैसे यहाँ पर है इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो मगर गुमान से काम लेते। और अगर इल्ला वगैरह नहीं है तो फिर इनका तर्जुमा अगर ही वाला करेंगे। इनहुम ठीक है इल्ला सर। फासिकून आया है, इनहुम इल्ला फासिकून, नहीं है वो मगर फासिक। और इस तरीके से यानी इन और इल्ला का जब कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों आएंगे एक ही जुमले में, तो फिर इनका तर्जुमा नहीं के साथ करेंगे। ठीक है जी। और यज़ुन्नूना का टेबल हम कर चुके हैं, ज़न्ना यज़ुन्नु गुमान करना। तो अल्लाह ने दो ग्रुपों यानी उम्मी, जाहिल और अनपढ़ और उलमा के बारे में गुफ्तगू की है इन आयात में, कि ये उम्मी किताब से वाकिफ नहीं है, या शायद इन्हें किताब में मौजूद तफसीलात को जानने की फिक्र नहीं है, और इनका मजहब पूरे का पूरा बेबुनियाद ख्यालात पर मबनी है। याद रखिए ये बात किसकी हो रही है? बनी इसराइल की। तो बनी इसराइल का ये क्या मतलब एक खाम ख्यालियाँ थी। पहली बात तो वो ये कहते थे कि आग हमें नहीं छुएगी, लन तमस्सन अन्नार, आग हमें छू ही नहीं सकती। और दूसरा, कुरान में उनके अक़वाल मौजूद हैं कि ये कहते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के बेटे हैं नाउज़ुबिल्लाह और उसके चहीते हैं, महबूब हैं। और दूसरी जगह इनका ये दावा है कि लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कि सिर्फ यहूदी या ईसाई ही जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये 3 मोटे मोटे और अहम अहम उनकी गलतफहमियां थी, जो इस वजह से पैदा हुई थी कि उन्होंने जो किताब उनको दी गई थी उस किताब को छोड़ रखा था। तो हिदायत के बुनियादी सरचश्मों यानी अल्लाह की किताब और उसके रसूल की तालीमात से इंसानों का रिश्ता ख़त्म हो जाए तो फिर इस किस्म की बातें आम हो जाती। आज के मुसलमानों की सूरत हाल भी इससे किसी हद तक मिलती जुलती है। आज अगर हम मुसलमानों में देखें तो हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारी खुशफहमियाँ मौजूद हैं। हम आखिरी नबी की उम्मत हैं, इसलिए जन्नत तो सिर्फ हमारे ही लिए है, और जो है वो हम आखिरी ज़माने में पैदा हो गए हैं, तो इस वजह से हमारे थोड़े अमल भी जो है वो हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। और हम तो बस अल्लाह गफूर रहीम है, हम तो बख्शा हैं। इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने बनाई है तो हमारे लिए बनाई है, हम चाहे कुछ भी ना करें। तो इसी तरह की खाम ख्यालियाँ बनी इसराइल की थी जो आज हम में भी पैदा होती जा रही हैं। अल्लाह हम सबको सही अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां बना सकें। पढ़ ये भी लीजिए। मैंने सुना था कि इन और इल्ला का ये कॉम्बिनेशन है, ये एम्फेसिस के लिए होता है, ऐसा है? जी, एम्फेसिस भी है ना। सही। बामुहावरा तर्जमा जब करेंगे तो वो फिर तर्जमा होगा इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो मगर गुमान से काम लेते। तो जब बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो फिर हम कहेंगे और वो तो सिर्फ गुमान ही से काम लेते हैं। सही सर, वो तो सिर्फ गुमान ही से काम लेते हैं। तो तर्जुमा दोहरा लीजिए एक दफा। वमिनहुम उम्मियूना, और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं। ला यअलमून अल किताबा, वो नहीं जानते किताब को। इल्ला अमानिया, सिवाय आरजुओं के। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो मगर गुमान से काम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी आयत है इस सबक की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم
मिम्मा यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो खराबी है, हलाकत है उनके लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से, ताकि वो हासिल करें इसके ज़रिए थोड़ी सी कीमत। सो खराबी है उनके लिए उससे जो लिखा उनके हाथों ने, और ख़राबी है उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं। तो दूसरा जो तबका है उलमा का, अब उसकी बात हो रही है। फ़वैलुन, फ़ का माना पस, सो के साथ यहाँ तर्जुमा किया। वैल कहते हैं खराबी को, हलाकत को, गुमराही को, तबाही को वैल कहा जाता है। फ़वैलुन तो हलाकत है, लिल्लज़ीना, ये दो अल्फाज हैं, ली और अल्लज़ीना, उनके लिए जो यक्तुबूनल किताबा। अब इसको हाईलाइट किया गया नए फिक्रे के तौर पर, लेकिन आई थिंक ये अंडरस्टूड है, ऐसा लफ्ज नहीं है कि जो हमारे लिए अजनबी हो। यक्तुबूना, कताबा, यक्तुबू, उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किताबत। किताबत की गलती है, ये किताबत में ऐसे है, किताबत कहते हैं लिखने को। तो यक्तुबूना वो लिखते हैं, अल किताबा किताब, बी ऐदीहिम अपने हाथों से। तीन अल्फाज हैं, बी, ऐदी और हिम। बी का माना से, ऐदी का माना हाथ, और हिम का तर्जुमा यहाँ पर बा मुहावरा हो रहा है अपने हाथ। अपने हाथों से किताब लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, ली यश्तरू, ताकि वो हासिल करें, बिही इसके जरिए, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत। समन कीमत को कहते हैं और कलीलन थोड़ी। फवैलुल लहुम, सो खराबी है उनके लिए, मिम्मा, मिन प्लस मा है, उस चीज में से जो, कतबत ऐदीहिम, कतबत या कतबत लिखा, और लिखा किसने लिखा, ऐदीहिम उसके उनके हाथों ने। ववैलुल लहुम, और खराबी है उनके लिए, मिम मा, यहाँ पर भी वही है, मिन प्लस मा, उस चीज से जो वो, उस चीज से जो वो कमाते हैं। कसबा यक्सिबु कमाना, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम कस्बे हलाल। तो जो वो कमाते हैं उसमें भी उनके लिए हलाकत है, और जो वो लिखते हैं उसमें भी उनके लिए हलाकत है। गुज़श्ता आयत में अल्लाह ने उम्मियों का, अनपढ़ लोगों का जिक्र किया था। अब दूसरे ग्रुप उलमा के बारे में बयान किया जा रहा है। उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया था। बड़ी बात क्या थी कि किताब में तब्दीली करते और उसमें अपनी जानिब से कमी या ज़्यादती करते थे, बाज़ औक़ात अल्फाज में और बाज़ औक़ात मफ़हूम में, दोनों तरीक़ों से तहरीफ उन्होंने की। और फिर उससे भी बड़ा गुनाह ये कि ये कह देना कि जो हमने बनाया, यानी किसी ने किताब में खुद से एडिशन कर दी, तरमीम कर ली, और फिर ये कहा गया जी कि ये जो तरमीम है ये अल्लाह की तरफ से। और इन सारी हरकतों की वजह क्या थी, दुनिया के फ़ायदे हासिल करना। इन लोगों को ऐसे काम करने वालों को मुतअद्दिद सज़ाएं मिलेंगी, और इस बात पे सज़ा मिलेगी कि उन्होंने अल्लाह की किताब में तब्दीली की, और फिर इस बात की सज़ा मिलेगी कि किताबुल्लाह की ज़्यादती को दुनिया के फ़ायदे के लिए जो है वो उन्होंने उसमें किताबुल्लाह में ज़्यादती की। तो इस बात की सज़ा होगी कि एक झूठ को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। उम्मत मुस्लिमा में भी इस किस्म के लोगों को देखकर ताज्जुब मत करें। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो या तो कुरान के अल्फाज के अंदर तब्दीली चाहेंगे, और अगर अल्फाज के अंदर तब्दीली नहीं है तो मफहूम के अंदर तब्दीली करने वाले तो बहुत से आपको मिलेंगे। तो जब कभी आप किसी नामालूम शख्स को दीन के बारे में बात करते सुने, तो उसकी बातों की कुरान और हदीस से तस्दीक कर लें। कि आज के दौर में कोई आदमी बैठकर कुरान या हदीस की किसी आयत का या हदीस का, किसी हदीस का मफहूम ऐसा बयान कर रहा है कि जो आज तक ना कुरान से साबित हुआ ना हदीस से साबित हुआ, तो फिर जो है वो उसके हवाले से थोड़ा मुहतात हो जाए। हमारे यहाँ आपको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने बिल्कुल ही टोटली एक 1400 साल 1500 साल से जो उम्मत के उलमा और सुलहा कुरान और हदीस की आयात और अहादीस की तशरीहात कर रहे थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट एक इंटरप्रिटेशन पेश की गई। मसलन एक मिसाल जो है वो दी जा सकती है कि 1400 साल से उम्मत की अक्सरियत, उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, और उन इनाम याफ्ता लोगों से मुराद कुरान की दूसरी आयत के मुताबिक इन्ना उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, ये चार वो तबक़ात हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है और उनके रास्ते पर हमें चला। लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ जो है वो अफराद हैं जो यहाँ कहते हैं कि नहीं, हम ये तो मानते हैं कि इनाम याफ्ता लोग, लेकिन यहाँ हम जिन इनाम याफ्ता लोगों की बात कर रहे हैं उनसे मुराद बनी इसराइल है, क्योंकि अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा है कि या बनी उस्कुरू, या बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तुम मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर नेमतें की थी। तो इनाम याफ्ता लोग तो वो थे। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये 1400-1500 साल से उम्मत के कसीर तबकात में से किसी ने भी नहीं इख्तियार किया। तो अब इस तरह का किसी को अगर बात करते हुए देखें तो एहतियात करना चाहिए, और फिर अगर किसी बात के बारे में मुकम्मल इल्म ना हो तो उसे इस तरह क्या कर कभी भी पेश ना किया जाए कि ये अल्लाह की कौल या कुरान की आयत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। ये बड़ी अहम बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुझ पर झूठ बोले जानते बूझते तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में पक्का समझे। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी लापरवाही की जाती है, जो बात ये हमें अच्छी लगती है तो हम उसको बाज़ औक़ात बगैर किसी तस्दीक के कह देते हैं कि हदीस में आया है, हालांकि वो हदीस नहीं होती। और फिर उस पर बड़ा हमारा मसला ये होता है कि अगर कोई आदमी हमें बता दे कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये हदीस नहीं है, तो बाज़ औक़ात हमें उस पर भी बुरा लगता है कि हमारी बात को ये क्यों कहा, इतनी अच्छी बात हदीस ही हो सकती है, ये बात हदीस के अलावा तो हो नहीं सकती। तो ऐसा तर्ज अमल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई भी बात जिसके बारे में आपने ये सुन रखा हो कि ये हदीस है, तो थोड़ी सी तस्दीक कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए कि वाकई हदीस है भी या नहीं। तो एक हदीस यहाँ पर अब लेते हैं बुखारी शरीफ से। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, चुनांचे वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए दीन के मुतालिक कोई भी बात अगर पूछनी हो तो पुख्ताकार आलिम के पास आदमी जाए और उनसे जाकर मामला डिस्कस करे कि मेरा ये मसला है, मुझे इस मामले में कुरान और हदीस के मुताबिक मेरी रहनुमाई फरमा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो किसी के सामने भी जाकर जो है वो बात करना, अपना मसला रखें। अब अगर तो वो आलिम होगा तो बताएगा, इन केस वो आलिम नहीं है, पुख्ताकार आलिम नहीं है और वो कुछ भी बता दे, ये भी हमारे यहाँ एक हमारी अप्रोच है, ऐसी जहनीत हमारे खास तौर पर शायद हमारे पाकिस्तान के लोगों की है या ओवरऑल पूरी दुनिया में इंसानों की है कि किसी से कोई बात पूछी जाए तो अब वो समझता है कि शायद इसका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद ये मेरे लिए इंसल्ट की बात होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपको जवाब आता है, आप यकीन है तो आप ज़रूर बताएं, अगर जवाब नहीं आता तो बता देने में कोई जो है वो हर्ज नहीं है। तो इस हदीस से हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमें कुरान और हदीस के मुताल्लिक कोई बात पूछना हो तो अवाम में डिस्कस करने की बजाय, फेसबुक पर डिस्कशन के लिए डालने की बजाय उलमाए दीन से पूछनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। दोहरा इसको तर्जुमे के साथ एक बार रिपीट कर लें। फवैलुल लिल्लज़ीना, सो खराबी है उनके लिए जो यक्तुबूनल किताबा, लिखते हैं किताब, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से है, लियश्तरू बिही, ताकि वो इसके ज़रिए हासिल करें, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत। फ़वैलुल लहुम, सो खराबी है उनके लिए, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उससे जो उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल लहुम, और खराबी है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, उससे जो वो कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा हम देख चुके हैं। असबाक एक मरतबा फिर से दोहरा लेते हैं। अल्लाह दिलों की बातों को भी जानता है, चाहे वो छुपी हो या ज़ाहिर।
ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو لوگ دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ اللہم احفظنا منہ ولا تجعلنا منہم۔ تو ہم ان آیات کی روشنی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید سیکھنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں، اور پلان بنایا جائے کہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی ہم تصدیق کریں گے کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اور پلان کو علماء سے چیک کروا لیا جائے۔ اسماء کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا اسم ہے امیون، جمع ہے امی واحد ہے، اور اس کی جمع امیون یا امیین آئے گی، اور دوسرا امانیہ، یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا امنیتن، یا کے اوپر شد ہے، امنیتن، اور جمع میں بھی شد ہے امانیہ۔ ایدیہم، ید کی جمع ہے ایدی، ید کی جمع ایدی، پہلے بھی ہم شاید اس کو دیکھ چکے ہیں، اور ثمن کہتے ہیں قیمت کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسمان، جیسے فعل کی جمع آتی ہے افعال، ایسے ہی ثمن کی جمع اسمان۔ یہ 4 الفاظ تھے واحد اور جمع کے۔ امی کی جمع امیون اور امیین، امنیہ کی جمع امانی، اور ید کی جمع ایدی، ثمن کی جمع اسمان۔ اب 3 حرفی صحت مند افعال میں سے سب سے پہلے یعلمون، یہ ہم QC1 سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو صرف دیکھ لیں گے، دہرائیں گے نہیں۔ اور یکتبون نصارہ کا پیٹرن ہے، 6 چابیاں دہرا لیں، کتبہ، یکتبو، اکتب، کاتب، مکتوب، کتابہ۔ کتبہ کا معنی اس نے لکھا، کتابت کا معنی لکھنا۔ یکسبون ضربہ کا پیٹرن، کسبہ، یکسبو، اکسب، کاسب، مکسوب، کسب، کمانا، کسبہ اس نے کمایا، اور کاسب کہتے ہیں کمانے والا، اور کاسب جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے۔ 3 حرفی کمزور افعال، حمزہ والے یا یکساں حروف والے افعال میں اگر ہم دیکھیں تو یظنون، ظن کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، اور یقولون، قال کا ٹیبل بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اور قلیلاً، ضل کی طرح یہ آ رہا ہے قل یقل، قل یقل قلہ، جیسے ہم نے ٹیبل کیا تھا ضل یضل ضل، ایسے قل یقل قلہ۔ اب یہاں پر قال نہیں آئے گا بلکہ قلیل ڈیش قل، قل یقل قلہ، قلیل ڈیش قل، اور قلہ کا معنی وہ کم ہوا، قلیل کم ہونے والا۔ مزید فیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یسرون کی ہم پریکٹس کر چکے تھے، یسرون یضلون کی طرح ہے، اور یضلون اسلمہ کے پیٹرن پر تھا، تو یہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پر ہے۔ 6 چابیاں بنیں گی، اسر، یسر، اسرر یا اسر، مسر، مسر، اسرار۔ اسرہ کا معنی اس نے چھپایا۔ یعلنون یسلمون کی طرح ہے، اور یہ بھی اسلمہ کا پیٹرن ہے، تو عین، لام اور نون مادے کے الفاظ، 6 چابیاں بنیں گی، اعلن، یعلن، اعلن، معلن، معلن، اعلان۔ یشترو، تو یشترو جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ ہم نون لگائیں تو یہ بن رہا ہے یشترون، یہتدون کی طرح بن رہا ہے، اور یہتدون جو ہے وہ اصل میں اس کا ریفرنس باب تھا اختلاف، تو اختلاف کا پیٹرن ہے، شین، را اور یا مادے کے الفاظ ہیں، اور چونکہ کمزور ہے تو اس لیے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو 6 چابیاں بنیں گی، اشترا، یشتری، جیسے ہم نے پڑھا تھا اہتدا یہتدی، ایسے ہی بنے گا اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراءن، اور اشترا کا معنی اس نے خریدا، جیسے کہ یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے اور بیچنے، ٹریڈنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ٹریڈنگ میں خریدنا اور بیچنا دونوں شامل، تو اس کو ایک دفعہ پھر سے دوہرا لیں، اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراء۔
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। कोई बात इसमें पूछने वाली अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ग्रामर की तरफ चलें। आई थिंक खामोशी इस बात का ऐलान है कि कोई सवाल नहीं है, तो हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में हमने जो पढ़ चुके हैं पहले से, उसके अंदर थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी एक थोड़ा सा इररिलेवेंट सवाल है कि ये जो इसका इसरार बना है, उर्दू में इसका जी तलफ़ुज़ असरार होता है, सिर और असरार, तो क्या ये जी वही लफ्ज है या उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ है? नहीं, उर्दू में जो असरार है ना वो सिर की जमा है, वो अरबी में भी जी असरार ही है। अच्छा वो ठीक है असरार ही है, वो सिर की जमा असरार है। जी और ये इसरार है जो ये है छुपाना, यानी ये उसकी तरह है, वर्बल नाउन है, और वो तो सिंपल एक नाउन के उसमें आता है, इसम जी जी ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, सर ये पिछले पुरस्रार वाला इसरार नहीं है, यानी कि इसरार इस, यानी इसमें कोई राज छुपा होता है। पूरे असल में इसरार वो, का मतलब होता है छुपा हुआ राज। असल में वो ये पुर इसरार नहीं है ना, पूरा असरार होना चाहिए ना। अच्छा सर, ये तो राज मेरी के उर्दू लिए ही वीक जैसे है, इसका मतलब है। वो फ्रेज है ना, सिर्रन व इलानियतन, ऐसे कुछ है ना जी सिर्रन, तो जी, बस ये वो वाला होगा ना। पुर इसरार जो है ना वो हम बोलते हैं, वो पुर इसरार नहीं है, मेरा ख्याल है पुर असरार होगा। अगर आई थिंक डॉक्टर नजीबा अगर हमारे साथ हैं तो वो शायद, जी सर, वो पुरअसरार है उसका जी तलफ़ुज़। असल लफ्ज़ पुर असरार है। सर इसका मतलब है अरबी के तो साथ मेरी उर्दू भी खराब है। आपकी नहीं, दोनों चीजें बहुत अच्छी है, उसका बिल्कुल पॉजिटिव खराब साइड नहीं कि अरबी के साथ साथ अरबी की वजह से साथ उर्दू भी ठीक हो रही है, तो इंशाल्लाह दोनों फायदे होंगे। अच्छा जी, हमने तारुफ लेना है कि क्या पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम आज की ग्रामर देख लेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले ग्रामर में जब हमने ये कोर्सेज शुरू किए थे क्या पढ़ा था? कोर्स 1 QC1 पहले दिन आए थे तो हमने क्या पढ़ा था पहले लेसन में? हुआ हुम अंता हुआ आना। हुम, हमने मुजक्कर पढ़ा था। आज हम उसकी मुअन्नस पढ़ेंगे, हुआ हुम की मुअन्नस क्या होता है। आज आकर जो है वो हम मुअन्नस का पूरा टेबल करेंगे ज़मीरों का इंशाल्लाह। तो पिछले कोर्सेज में जो हम सीख चुके हैं, जल्दी से हम एक जो है वो रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। कोर्स 1 में हमने 4 पैटर्न्स पढ़े। कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो, समिया। कोर्स 1 था, 4 जो है वो टेबल्स बेसिक थे। कोर्स 2 में हमने कमजोर अफआल पढ़े और इसका हमने याद रखे थे टेबल्स को, कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना दल्ला। ये 3 हरफी ही थे लेकिन इनमें कमजोर हर्फ आ रहा था। कोर्स 3 में हमने पढ़ा 3 हरफी अफआल जिनके अंदर कुछ इजाफा है, और हमने इनको नाम दिया था मजीदुन फीही, जिनमें कुछ इजाफा किया गया। और इसमें हमने बेसिकली जो है वो बात की थी कि टोटल तो ये ज्यादा है, लेकिन कुरान में चूंकि ये 8 इस्तेमाल हुए तो हमने उन्हीं 8 पर फोकस रखा था। एक था अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, और था तदब्बरा, तदारसा और इनकलबा। और इनको भी हमने याद किया था जुमले की सूरत में, क्या तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, और कुरान में तदब्बुर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। कि हमने कोर्स 3 में टेबल्स पढ़े थे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनक़लबा। अब हमने जो पढ़ना है वो ये उसका एक खाका है, सर्फ के असबाब और नाम। सर्फ क्या है मुख्तसरन बता दिया था। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं ABCD की तरह, अलिफ बा ता सा, ये अरबी के हुरूफ तहज्जी हमारे पास मौजूद हैं। इन हुरूफ तहज्जी को मिलाकर अल्फाज बनाएं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इल्म सर्फ।
ہمارے پاس عین موجود تھا، لام موجود تھا، میم موجود تھا، ہم نے اس کو ایک خاص کنسٹرکشن میں جوڑا، ایک ڈائی میں رکھ کے جوڑا، زیر زبر پیش لگائے، ہمارے پاس ایک لفظ بنا ہے عالیمہ. تو یہ جو ہم نے پورا عمل کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم الصرف کی مدد سے ہم نے لفظ بنایا ہے. حروف کو جوڑ کر ایک با مطلب اور بامعنی لفظ بنانا یہ علم الصرف میں ہم سیکھتے ہیں. اور دوسری چیز ہم سیکھیں گے نحو کے اسباب. نحو کیا ہے کہ ہم نے اب علم الصرف کی مدد سے لفظ بنا لیا ہے. اب ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، چار، 6 لفظ ہمارے پاس ہیں. ان 4-6 الفاظ کو کس انداز سے آپس میں جوڑا جائے کہ ایک میننگ فل جملہ ہمارے سامنے آئے. ہمارے پاس موجود ہے ایک لفظ خالد بھی موجود ہے، ایک لفظ زید بھی موجود ہے، ایک لفظ ضربہ بھی موجود ہے. تو ضربہ ایک لفظ ہے، خالد دوسرا ہے، زید تیسرا ہے. اب خالد، زید، ضربہ ان کو کس ترتیب سے جوڑا جائے کہ ایک کمپلیٹ جملہ ہمیں مل جائے جس سے ہمیں کوئی بات کی سمجھ آئے. تو وہ ہمیں نحو سے پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم پہلے کہیں گے ضربہ، پھر ہم کہیں گے خالدن، پھر ہم کہیں گے ناصرن. کہ جو آخر میں زیر زبر پیش تبدیل ہوتی ہے یہ بھی ہم نحو کے اندر سیکھیں گے کہ زبر کب آتی ہے، زیر کب آئے گی اور پیش کب آئے گی. تو خیر کورس 4 میں ہم بالکل بیسک اور بنیاد پر رہیں گے. انشاءاللہ جب 5 پہ جائیں گے تو تھوڑی سی ڈیٹیل کریں. ٹھیک ہے جی. تو صرف کے اسباق جو اب رہتے ہیں اس کو اس میں ہم کیا پڑھیں گے. پہلے تو ہم پڑھیں گے مؤنث کے صیغے. بائیں ہاتھ کا استعمال ہوگا. مؤنث میں ہم ہیا، ہم، ہیا وغیرہ یعنی ضمیریں، پروناؤنز بھی پڑھیں گے اور پھر ان کو ٹکڑوں کی صورت میں بھی پڑھیں گے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہوا ہم اور اس کے بعد پڑھا تھا ربہ ربہم. تو ایسے ہی پہلے ہیا پڑھیں گے اور پھر ربہا کی پوری ٹیبل دیکھیں گے. پھر ہم 3 حرفی فعل کا جو ہے وہ پریکٹس کریں گے، مؤنث کا ٹیبل، اور اسی طرح مزید فیہ کا بھی مؤنث کا ٹیبل کریں گے. پھر ہم 2 کے صیغے ہم نے واحد کر لیا تھا، جمع کر لیا تھا. عربی زبان کے اندر واحد اور جمع کے درمیان ایک تیسری چیز بھی ہے جو دو کے لیے، ڈوئل کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ لفظ ہے. اردو میں یا انگلش میں شاید اس طرح کا نہ، اردو اور انگلش میں نہیں ہے ایسا کہ 2 کے لیے الگ سے ہو، واحد اور جمع ہے وہاں پر. لیکن عربی میں جو ہے وہ 2 کے لیے ایک الگ لفظ ہے. پھر ہم مجہول پڑھیں گے جو ہم کورس 2 میں ویسے پڑھ چکے ہیں، اس کا گویا جہاں پر اعادہ ہوگا. اور پھر ہم ایک نیا ٹیبل پڑھیں گے کروما. 3 حرفی صحت مند افعال میں سے ایک فعل ہم اور پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم کچھ ٹیبل جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے اس میں 3 اسم پڑھے تھے. یعنی ہم پڑھتے تھے فاعل، مفعول، فعل. ہمارے پاس 3 اسم تھے. اب اس ٹیبل کو اگر ہم مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو اس میں ایک اسم مکان بھی آئے گا. فاعل کیا تھا؟ کام کرنے والا. اور مفعول کیا تھا؟ جس پر کام کا اثر ہوا. اور فعل کیا تھا؟ مصدر کیا تھا؟ جو کام کا نام تھا. اب ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ وہ کام کس جگہ میں ہوا، تو اس کے لیے ایک لفظ آئے گا جس کو کہیں گے اسم مکان. مکان ایسے بنا ہوا ہوتا ہے تو اسم مکان کہیں گے. اور صفت کہیں گے کہ کوئی کام ایسا ہے کہ کسی آدمی نے اتنا زیادہ کیا کہ اس کی گویا صفت بن چکی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اس میں صفت. یا اسی ٹیبل کے اندر ہم مزید ایڈ کرنا چاہیں کہ یہ جو فاعل ہے یہ صرف کرنے والا نہیں ہے بلکہ زیادہ کرنے والا ہے، یا کسی سے کمپیئر کریں تو اس سے زیادہ کرنے والا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم التفضیل. اور یا کسی کو اس کام کے کرنے کو مزید ایگزیجریشن کے ساتھ بتانا ہو، مبالغہ کے ساتھ، تو اس کے یہ ایک لفظ استعمال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم بنانا اس کورس میں سیکھیں گے. بڑے سمپل ہوں گے انشاءاللہ، آسان. ہم کچھ جو ہے وہ الفاظ سیکھ لیں گے، اور ان الفاظ کے ایسے الفاظ جو ہمارے لیے نئے نہیں ہوں گے، اجنبی نہیں ہوں گے، بلکہ آسان ہوں گے. اور جمع مکسر تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اسی کو ہم دوبارہ سے استعمال کریں گے. نحو کے اسباق جب آئیں گے تو وہاں پر ہم یہ باتیں کریں گے کہ فعل کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو ہم کیسے سیکھیں. تو مؤنث کی ضمائر بڑی ہی آسان ہے. پہلے مذکر کی ایک بار دوہرا لیتے ہیں. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. یہ مذکر کی تھیں. اب مؤنث کی ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں ہیا. ٹھیک ہے، ہیا ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات سمجھیں، انا اور نحن، یہ جو اپنی طرف والی بات ہے، یہ دونوں مذکر اور مؤنث میں سیم ہوتے ہیں. پیچھے کتنے الفاظ رہ گئے جو ہم نے سیکھنے ہیں؟ 3.
ایک ہم یہاں پر جو بولا ہے ہم، اس کی جگہ یہاں پر مؤنث میں کیا آئے گا، اور انتا بولا ہے تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا، انتم بولا ہے تو مؤنث کے لیے آئے گا. یعنی اس پورے جو ایک کالم ہے اس میں ہم نے صرف 3 نئے الفاظ سیکھنے. ہوا سے ہیا ہم پڑھ چکے ہیں. انا اور نحن میں نے بتایا کہ مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم ہے. تو اب چینج جو آئے گا وہ ایک ہم کے مقابلے میں آئے گا، انتا کے مقابلے میں آئے گا، اور انتم کے مقابلے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے جی. ہم کی جگہ آ جائے گا ہننا. ہم میم ساکن ہے تو اس کی جگہ آ جائے گا ہننا، نون شد والا آ جائے گا. اور انتا ہے تو زبر کی جگہ زیر آ جائے گی، انتی. سمپل چھوٹی سی تبدیلی، انتا کی بجائے تی آ جائے گا. اور انتم ہے تو میم کی جگہ یہاں پر بھی نون شد والا آ جائے گا. تو یہ بنے گا، اب دہرائیے، ہیا، ہننا، انتی، انا، انتن، نحن. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتن، نحن. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتن، نحن. ہیا کا معنی وہ عورت، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ عورت، انا میں عورت، انتن آپ سب عورتیں، نحن ہم سب عورتیں. تو من ہیا اور من ہننا، تو یہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب دائیں بائیں کا سوال ہو تو جواب میں بھی دایاں بایاں ہی چلتا ہے. تو من ہیا کا جواب آ جائے گا ہیا مسلمہ. من ہیا مسلمہ وہ مسلمان ہے. من ہن مسلمات. من انتی آپ کون ہیں، انا مسلمہ میں مسلمان ہوں. من انتن آپ سب کون ہیں، نحن مسلمات. من ہیا مسلمہ. من ہن مسلمات. من انتی انا مسلمہ. من انتن نحن مسلمات. اب ایک جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں، حل انتی بخیر. حل کا معنی کیا، انتی کا معنی آپ، بخیر خیریت سے ہیں. تو اس جملے کو اپنے جو ہے وہ روز مرہ کے، آپ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، آپ کا کیا حال ہے، اور مختلف زبانوں میں. تو عربی کو تھوڑا سا اس کے اندر شامل کریں. اب کسی سے ملے تو حل انت مرد ہے تو کہیں حل انت بخیر، اور خواتین ہے تو حل انتی بخیر. اور جواب آئے گا نعم انا بخیر الحمدللہ. جی ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. حل انتن بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں، تو نعم نحن بخیر الحمدللہ. تو یہ تھا. اور اب ہم نے وہاں پڑھا تھا ہوا ہم کے بعد ربہ ربہم. تو یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے رب کے ساتھ مؤنث کے لیے کیا آئے گا. مذکر میں تھا ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ربہ کے ساتھ جو مؤنث تھا ہوا من ربہ، من ربہا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ربہا پڑھ چکے ہیں. اور ربی اور ربنا یہاں پر بھی سیم ہے، اپنے لیے جو بولا جاتا ہے. پیچھے بچے گا ربہم کے مقابلے میں یہاں کیا آئے گا، ربکا کی جگہ یہاں کیا آئے گا، اور ربکم کی جگہ مؤنث کے لیے کیا آئے گا. یہاں پر بھی اس ٹیبل میں بھی آپ نے صرف 3 الفاظ کو چیک کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. تو ربہم تھا تو یہاں پر بھی میم کی جگہ نون شد والا آ جائے گا، جیسے ہم سے ہننا ہو گیا تھا ایسے ہی ربہم سے ربہنہ ہو جائے گا. اور ربکا زبر کے ساتھ تھا تو زیر آ جائے گی ربکی، ربکا سے ربکی ہو جائے گا. اور ربکم ہے تو یہاں بھی میم چلا جائے گا، میم کی جگہ نون شد والا، وہی تبدیلی ہے. تو کیا بنے گا، ربہا اس کا رب یعنی اس عورت کا رب، ربہن ان سب کا رب، ان سب عورتوں کا رب، ربکی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا، ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن،
रब्बुना। ठीक है जी। तो मन रब्बुहा, उसका रब कौन है? जवाब आ जाएगा रब्बुहा अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुन्ना, उन सब का रब कौन है? तो मन रब्बुहुन्ना का जवाब रब्बुहुन्ना अल्लाह, रब्बुहुन्ना अल्लाह। मन रब्बुकी, आपका रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुन गुना अल्लाह। एक बार मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, आप लोग जवाब दोहराएं। मन रब्बुहा रब्बुहा अल्लाह, मन रब्बुहुन्ना रब्बुहुन्ना अल्लाह, मन रब्बुकी रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुन्ना रब्बुना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज के पहले सबक के साथ आने वाली ग्रामर। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, तो 3 मिनट हमारे पास हैं, और उसके बाद हम अगला सबक शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त अभी शुरू होने में टाइम है। कोई क्वेश्चन या कोई बात ना समझ में आई हो तो? सर एक दफा प्रैक्टिस दोबारा करा दें प्लीज। अच्छा जी, प्रैक्टिस हम यूं करते हैं कि रब्बुहा वाली दोनों को हम दोबारा कर लेते हैं, दोनों से। हुआ पहले हुआ वाली, हुआ से मुजक्कर से मुअन्नस की तरफ, हिया हुन्ना, हिया हुन्ना, हिया हुन्ना, अंती अना, अंती अना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु, अंतुन्ना नहनु, हिया हुन्ना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। और रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुकी रब्बी, रब्बुकुन्ना रब्बुना, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुकी रब्बी, रब्बुकुन्ना रब्बुना, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुकी रब्बी, रब्बुकुन्ना रब्बुना। तो सर जी जी सर, बाज दफा रब्बोना की जगह रब्बाना इस्तेमाल होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, रब्बाना रब्बोना में? अच्छा, ये अभी जो आपने बात की थी ग्रामर के शुरू में कि हमने ये चीज पढ़नी है नहव में, कि कब पेश आएगी, कब जबर आएगी, कब जेर आएगी। तो एक रब्बुना रब्बाना वगैरह में ये जहन में रखिए कि जब हम पुकार रहे होते हैं, खासतौर पर दुआएं, कि रब्बाना हमें ज्यादातर दुआओं में नजर आएगा, रब्बाना आतीना। तो पुकार रहे होते हैं जब, तो फिर उसको जबर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और अगर पुकार नहीं रहे, वैसे बात हो रही है, तो वो पेश के साथ आता है। अभी के लिए इतना जहन में रखिए। बाकी इंशाल्लाह हम जब जाएंगे कोर्स 4 में 5 में सॉरी, तो इंशाल्लाह वहाँ डिटेल्स सीख लेंगे कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह। आइए जी, कुरान फहमी के दरमियान पेश आने वाले 2 चैलेंज हैं, अल्फाज के मानी और ग्रामर। अल्फाज के मानी के सीखने के लिए हम क्या करते हैं, इशारात और फिक्रों के जरिए से इस मुश्किल का हल निकाला है हमने, और ग्रामर सीखने के लिए हमने TPI और अरबी बोलचाल से हमने इस मुश्किल का हल निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इशारात जो इस्तेमाल हुए हैं, कई फ़ायदे हैं। हर पारे में 20 सफ़हात हैं, और उन पारों को एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 रुबो बनाए जाते हैं, हर हिस्से में 5 सफ़े हैं। और उन सफ़हात को अगर हम देखें, तो हम जो कोर्स 2 कर चुके हैं, उसमें पहले 5 सफ़हात यानी पहला रुबो हमने कवर किया, इसमें हिदायत और मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन की बात थी, कुरान की दावत थी, आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। और कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 पेजेस, दूसरा रुबो पढ़ा, दूसरा क्वार्टर पढ़ा, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। अब हम कोर्स 4 पे हैं,
اس کے بھی پانچوں کے پانچوں پیجز، تیسرا ربع بھی پورا بنی اسرائیل ہی کے تذکروں پر مشتمل ہے، اور جو چوتھا ربع ہم پڑھیں گے آخری 5 پیجز، تو اس کے پہلے 2 16واں اور 17واں پیج بھی بنی اسرائیل ہی کی حالات پر مشتمل ہے۔ آخری 3 پیجز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ امام تھے، کعبہ کی تعمیر کی اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور ہر اشارے ایک سے زائد مضامین ہو سکتے ہیں۔ کئی فائدے ہیں کہ کورس 2 سے ہم اس کو ریوائز کرتے آ رہے ہیں، مضمون کا پتہ چلتا ہے، اور الفاظ کے معنی یاد کرنا، اس کو پکڑ کر رکھنا آسان رہتا ہے، اور ان کی مدد سے پورے صفحے کے مضامین ذہن میں آ سکتے ہیں۔ قرآن کو یاد کرنے میں اشارات بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں جو فقرے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان فقروں کے ذریعے سے بھی الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ مثال ایک واضح تھی، شروع سے ہم دیتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر اکیلے میں پوچھیں کہ ان کا کیا مطلب ہے تو بتانے والے تھوڑے ہوں گے، لیکن اگر انشاء اللہ کا مطلب پوچھیں تو بتانے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا عام فہم کامن استعمال ہونے والا جملہ ہے، اس کے ذریعے سے یاد رکھنا آسان۔ مضامین یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں فقرے، اور الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ مثلا صمد تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ الصمد تو پھر پتہ چلے گا اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا تو اللہ ہے، الصمد کا معنی ہے بے نیاز۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور ایک پریکٹیکل طریقہ بھی ہے۔ بول چال بھی کرتے ہیں ہم، تو بول چال کے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، اور سیکھے ہوئے قواعد کی عملی مشق کا موقع ملتا ہے، اور آپس میں بول چال کے ذریعے سے ماحول ایکٹیو ہو جاتا ہے، گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہتی ہے۔ یہ سارے فوائد وہ ہیں ہم پہلے کورس 2 میں بھی دہرا چکے، 3 میں بھی، اور آج ہم نے پھر دہرا لیے۔ آئیے آتے ہیں دوسرے اشارے کی طرف، آگ صرف چند دن کے لیے۔ پہلے صفحے کے 4 اشارات ہیں، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن کے لیے، جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، اور آخری 2 اشارے قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اشارات کون کون سے ہیں دہرا لیں، جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن کے لیے۔ ایک آیت ہے، بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور برے اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے، وہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور بغیر صحیح علم کے ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ اگین وہی بات جو پچھلی آیات سے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو نئے لفظ ہمارے پاس صرف 3 ہیں اس پوری آیت میں، اور یہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ نئے سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو ہم نے ابھی تک گرامر کے حساب سے پڑھے نہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے گنتی کے چند دن۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، کتنے الفاظ کے ٹکڑے بنیں گے اگر ہم کریں تو؟ ایک ہے لن، پھر آئے گا تمسا، پھر نا، پھر النار، تو 4 الفاظ بنیں گے، لن تمسا نا النار۔ ہرگز، لن کا معنی ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی، نا ہمیں کیا، النار آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ۔ لن تمسنا ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، تمسنا ایک نہیں ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں تمسا جو ہے وہ ٹیبل بنے گا اس کا مسا یا مسو سے، مسا یا مسو سے۔ تو ایک منٹ میں بورڈ آن کرتا ہوں۔ مسا باب بنے گا اس کا مسا
यमस्सु। अब यमस्सु का माना वो छूता है, यमस्सूना वो सब छूते हैं, तमस्सु आप छूते हैं, अमस्सु मैं छूता हूँ, तमस्सूना आप सब छूते हैं, नमस्सु हम छूते हैं। तो हिया तमस्सु, यहाँ पर ये जो आ रहा है लन तमस्सा, तो ये है हिया तमस प्लस ना है, वो नहीं छुएगी, लन तमस्सा वो नहीं छुएगी, किसको नहीं छुएगी? हमें। तो ये तमस्सा अलग है और ना अलग है, ठीक है जी। तमस्सा अलग हो जाएगा और ना अलग हो जाएगा। अन्नारु आग हमें नहीं छुएगी, इल्ला सिवाय अय्यामन दिन, यौम की जमा अय्याम कई दफा आ चुका है, मादूदा गिने हुए, शुमार शुदा, मादूदा, अद्दा या उद्दू, वन्ना या दुन्नु की तरह टेबल बनाएंगे और उससे बनेगा आदुन गिनने वाला, मादूदुन जिसको गिना गया है उसी की मुअन्नस है मादूदतुन गिने हुए। तो बनी इसराइल का दावा था कि अगर वो जहन्नम में दाखिल हो भी जाएं तो बस चंद दिनों के लिए जाएंगे, क्योंकि इसलिए कि उनका ये सोचना था कि वो अल्लाह की महबूब कौम है। पढ़ लें, वक़ालू और उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नारु हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला अय्यामम मादूदा सिवाय गिनती के चंद दिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदह अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दो, क्या तुमने लिया है अल्लाह के पास से कोई अहद कि हरगिज अल्लाह खिलाफ नहीं करेगा अपने अहद के, या तुम कहते हो अल्लाह के बारे में अल्लाह पर ऐसी बात जो तुम नहीं जानते। ये सारे अल्फाज पड़े हुए हैं। कुल कह दो, अत्तखज़्तुम, अत्तखज़्तुम को हम थोड़ा सा देखेंगे ब्रेक के बाद आकर, अभी हम जो है वो तर्जुमा देख लेते हैं। अत्तखज़्तुम को हम ब्रेक के बाद आकर देखेंगे, तफसील करें। इंदल्लाहि, इंदा पास, अल्लाह ही अल्लाह, अहदन कोई अहद, फलन युखलिफल्लाहु, युखलिफा अखलफा युखलिफु, तो खिलाफ करता है या करेगा, लन युखलिफु हरगिज नहीं खिलाफ करेगा, कौन? अल्लाह। यानी तुम ये बात कह रहे हो कि हम सिर्फ चंद दिन के लिए आग में जाएंगे, तो क्या इस पर तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई वादा है? अगर तो ऐसा है तो फिर तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम ऐसी बात कह रहे हो अल्लाह पर जिसको तुम नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है, और जो है वो बेपर की बातें उड़ाए जा रहे हो, तुम्हारे पास इसके दावे की कोई दलील नहीं है। तो अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, अलल्लाहि अल्लाह पर, मा वो जो, ला तअलमूना तुम नहीं जानते। क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है, या सबूत के तौर पर इस तरह की कोई बात तुम्हें अपनी किताब में मिली है, या तुम्हें तुम्हारे नबी ने कभी बताया है? तो कुरान में तो ये कहा गया है कि अल्लाह के बारे में झूठ बोलना एक बड़ा संगीन जुर्म है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बात। तो बहुत से लोग कहते हुए मिलेंगे कि इस्लाम में ये सही है और ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और बात वो इस अंदाज से कर रहे होंगे, इतनी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कि गोया वो सारी बातें जानते हैं, हालांकि उन्हें दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में ना ही कोई इल्म होता है और ना ही कोई दलील होती है। तो इसलिए कोई भी बात आपको दीन के हवाले से हो तो उसके पीछे मौजूद दलील और सोर्स को ज़रूर चेक कर लिए। अगर कोई शख्स किसी जगह खड़ा हो, रास्ता तलाश कर रहा हो, तो आपसे आकर पूछ ले कि फलां जगह जाना है, तो बगैर मालूमात के रास्ता अगर हम शरीफ इंसान होंगे तो नहीं बताएंगे, वैसे हमारे यहाँ बता देते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आप जाएं तो कुछ शरीफ लोग खड़े होंगे तो वो तो बता देंगे, लेकिन अगर एक सही संजीदा और शरीफ तवा आदमी है तो उससे आप रास्ता पूछें, आपको नहीं मालूम तो वो आपसे माजरत कर लेगा, मुझे नहीं मालूम।
اور باقی شریر آدمی ہوگا تو وہ مطلب بھٹکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کسی بات کی بنیاد پر آپ راستہ نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ کے پاس اگر اوتھینٹک معلومات ہوں گی تو بتائیں. تو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بھی اگر کوئی بات پوچھے تو ہمیں یہاں پر بھی وہی لائلٹی اور سنسیئرٹی دکھانی چاہیے کہ اگر ہمیں معلوم ہے تو بتائیں دلیل کے ساتھ، اگر نہیں معلوم تو صاف کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم. اور ایسا کہنے میں نہ ہماری شان میں کمی آئے گی، نہ ہمارا عزت میں کمی آئے گی. اور آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں تاکہ آپ کو مسئلہ آئے. امام مالک بن انس ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث بھی ہیں. ایک بات ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوالات کیے. امام مالک نے ان میں سے صرف 16 سوالوں کا جواب دیا، باقی کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کا علم نہیں. اب امیجن کریں آج کل کے دور میں اگر کسی آدمی سے آ کر 48 سوال کریں تو وہ 16 بھی نہیں چھوڑے گا، وہ 48 کے 48 کا جواب بھی دے گا اور ساتھ کوئی 2 اور ملا کر 50 پورے کرے گا. یہ لو تم نے 50 پورے سوال کرنے تھے، 50 کا جواب دیا. بھلے جو جہاں سے آئے گا بس کچھ نہ کچھ جواب دے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. امام مالک جیسا آدمی محدث ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں. ان کے پاس آتا ہے ایک بندہ سفر کر کے اور آ کر سوال پوچھتا ہے اور اس کو صرف 16 سوالوں کا جواب دیتے ہیں. باقی کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے ان کے جواب کا نہیں پتا. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں بعض اوقات کسی عالم کے پاس بھی جا کر اگر پوچھیں اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا تو پوچھنے والا کہتا ہے ویسے ہی عالم بنے ہوئے ہیں آپ، کیا فائدہ پھر آپ کے عالم بننے کا. تو وہ اس سبکی سے بچنے کے لیے بعض اوقات کچھ نہ کچھ بول دیا جاتا ہے. لیکن اللہ اس سبکی کو ہمیں برداشت کرنے کی ہمت دے دے تاکہ آخرت میں اللہ کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا اس سے ہم بچ سکیں. کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے اگر آپ کسی سوال کا جواب جانتے ہو تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں، لیکن ساتھ میں پھر بھی کہیں کہ میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا یا کسی عالم سے یہ سنا تھا اور مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا، لیکن اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جاننے والا. نہیں، اتنی احتیاط بتائی گئی ہے دین کے بارے میں، اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ بے احتیاطی دین ہی کے بارے میں ہو رہی ہے ہمارے پاس. مطلب جس کو اور کسی اپنی فیلڈ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، اپنا جو اس کی اسٹڈی ہے، جو اس کا ڈگری ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ اس درجے کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. لیکن دین کے بارے میں کسی کو بھی بات کرنے کے لیے بٹھا دیں تو ہر آدمی ہمیں 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہے. علامان والحفیظ، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جیسے میڈیکل کی بات ہم ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ کر بھی رہا ہو تو ہم اس کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے. ہم کسی ڈاکٹر کے ساتھ اگر اس کی بات کنفلکٹ کر رہی ہے تو ہم پھر اس کو چیک کریں گے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے دین کے لیے. تو اگر ہمیں کوئی بات، کوئی ایسا آدمی ایک وہ ہے کہ جو دین کو ٹھیک ہے سمجھتا ہے، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دین سیکھنا چھوڑ دے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ سیکھے، لیکن صحیح سیکھے. تو ایک وہ ہے کہ جو تھوڑا وقت. جی سر، لاہور میں نماز کا وقت نکل رہا ہے، ذرا 15 منٹ پہلے نماز ہو جاتی ہے، اگر کائنڈلی بریک دے دو. اچھا، بس یہ حدیث لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. آپ صلی جی اللہ علیہ تھینک یو. وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بے وقوف وہ ہے کہ جو نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. اللہ رب العزت ہمیں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، عاجز اور بے وقوف بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عمل اگر پیچھے کر دے تو خاندان جو ہے وہ کام نہیں آئے. اس لیے نسب اور حسب پر فخر کی بجائے عمل کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. یہاں لیتے ہیں بریک. نماز پڑھ کے انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے 7:50 پر. 7:50 پہ ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جی، تو
ہم بات کر رہے تھے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. عاجز و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یعنی نسب اس کو آگے نہیں، اس کے کام نہ آئے گا. اللہ کے سامنے نسب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عمل دیکھا جائے گا. اور یہی بات ہم نے آئی تھنک کورس 2 میں بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے سب سے یہی بات کی کہ میرے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کا صرف اتنا فائدہ ہے تمہیں کہ دنیا میں جو مجھے حکم دیا گیا تمہارے ساتھ صلہ رحمی کا میں وہ کرتا رہوں گا، باقی آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں اپنا عمل ہی کرنا پڑے. تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے. اور ایک طرح سے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے باپ نبی تھے اس لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا یہ کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں چاہے ہم کتنے ہی غلط کام کریں. مطلب نسب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے جو ہے وہ بنائے گئے انسان، اور پھر انہی سے ساری نسل چلی، تو سب الٹیمیٹلی سب جا کر ایک نبی کی اولاد سے ہیں. تو خاندان کا بلند ہو جانا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. تو ترجمہ دہرا لیجئے. قل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے. ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یا میں نے بات کی تھی کہ اتخذتم کو ہم بریک کے بعد تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو یہ اتخذتم اصل میں ہم نے ٹیبل پڑھا تھا اتخذ یتخذ، تو اس میں لفظ آ رہا تھا اتخذتم. اس سے پہلے ایک حمزہ ایڈ کر دیا گیا ہے سوال والا، کیا. تو جب یہ آ گیا ہے تو اب اس کی وجہ سے یہ والا جو حمزہ ہے یہ پڑھنے میں ڈراپ ہو گیا ہے. جب پڑھنے میں ڈراپ ہو گیا تو یہاں پر لکھنے میں بھی اس کو ہٹا دیا گیا. تو یہ بیسیکلی اگر سوال آ جائے کہ یہ اتخذتم کتنے الفاظ ہیں، تو درست جواب ہوگا کہ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اتخذتم، پلس اتخذتم ہے یہ. اور کورس 2 میں ہم نے یہ چیز یقیناً ڈسکس کی ہوگی کہ حمزہ کیا ہے اور الف کیا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کورس 2 میں، ہم نے پڑھا ہے نا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، حمزہ کون سا ہوتا ہے اور الف کون سا ہوتا ہے. کو کنفرم کر دیں اگر نہیں پڑھا تو ہم ابھی کوئکلی 1-2 باتوں کے ذریعے سے. جی پڑھا. یہاں پر پھر جو آ رہا ہے تو یہ پھر کیا ہوگا، یہ حمزہ آ رہا ہے پہلا جو ہے وہ سوال والا ہے اتخذتم. تو جب ملایا تو وہ جو اتخذ کے شروع میں حمزہ تھا وہ ڈراپ ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ رہ گیا اتخذتم. تو یہ 2 الفاظ ہیں پلس اتخذتم. تو ترجمہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. ہمیں اسباق ایک بار پھر سے تازہ کر لیں. ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بڑا عمل ہو یا چھوٹا، ہمیں ہر عمل پر حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے. اور ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں ہماری مدد فرما. آئندہ کا پلان بنایا جائے کہ ہم ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھیں
تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جائے. مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں مختلف حالات کے اعتبار سے، تو اگر ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم سیدھے راستے پر رہیں گے. اسماء اور افعال، ایامن کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے یوم. اور عہدن، عہد کہتے ہیں وعدے کو، پختہ وعدہ، اور اس کی جمع آتی ہے عہود. عہد کی جمع عہود، یوم کی جمع ایام، اور عہد کی جمع عہود. 3 حرفی صحت مند افعال میں سے عہدن ہی مصدر کے طور پر آ رہا ہے، تو اس سے 6 چابیاں بنیں گی سمع کے پیٹرن پر. عہیدہ، یعہد، اعہد، عاہد، معہود، عہد. عاہدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا، اور عاہد وعدہ کرنے والا، معہود جس سے وعدہ کیا جائے، یا اس کے ساتھ اگر علی آئے معہود علیہ تو وہ بات جس پر وعدہ کیا جائے، جس پر حلف کیا جائے. تعلمون، علمہ یعلم سمع کا پیٹرن ہے. اور کمزور افعال میں قالو ہر دوسری لائن میں آ چکا، قال یقولو. اور تمسا، یہ ایک نیا ٹیبل ہے. ہم نے جو اس میں ڈبل حروف والے پڑھے ہیں، اس میں ایک ہم نے پڑھا ہے ظن یظن، اس میں پیش تھا نصرہ کا پیٹرن. دوسرا ہم نے پڑھا ہے ضل یضل، ضربہ کا پیٹرن زیر والا. اب یہ ہے تیسرا پیٹرن جس میں ہے مسا یا مسو، اور اس کو اگر ہم کھولیں تو یہ بنے گا سمع کا پیٹرن، مسا یا مسو. سمع کے پیٹرن پر یہ آتا ہے، یہ دیکھیے یہ اس کے مادے کے الفاظ ہیں میم، سین اور سین، اور اس سے ٹیبل بنے گا سمع کے پیٹرن پر. تو سمع کے پیٹرن پر اگر ہم اس کو اکٹھا کریں تو یہ بنے گا مسیسا، اور مضارع بنے گا یمسسو. اور اب ایک حرف 2 دفعہ آ گیا، تو جب اس کو مرج کریں گے تو یہ بن جائے گا پھر مسا یا مسو. ٹھیک ہے جی. پورا ٹیبل ایک بار مسا کا دہرا لیں، میں آپ کے کروا رہا ہوں، آپ لوگ بھی دہرا لیں تاکہ زبان پہ جاری ہو جائے. مسا، مسو، مسستا سمعتا کی طرح، مسستا، مسستو، مسستم، مسسنا. یمسو، یمسونا، تمسو، امسو، تمسونا، نمسو. مسا، مسو، لا تمسا، لا تمسو. اور امر میں یہاں پر اس کو آپ سپلٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں، مسا کی بجائے امسس، اسمع کی طرح امسس اور امسسو. اور لا تمسس، لا تمسسو، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. اور اسم فاعل آ جائے گا ماسن، جیسے ضالن آیا تھا، اور ممسوسن جیسے مظنون آیا تھا، اور مسن چونا. تو لن تمسا نا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النارو آگ، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. تو تمسا آیا ہے تو تمسا انتا والا نہیں ہے بلکہ ہیا والا ہے، ہیا تمسو. اور ہیا تمسو سے یہاں کیا مراد ہے، کیا چیز ہیا ہے جس کی وجہ سے تمسو ہیا والا آ رہا ہے؟ النار. النار جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے تمسا آیا ہے، لن تمسنا النار، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ. ٹھیک ہے جی. اگر یہ مذکر ہوتا تو پھر آتا لن یمسنا، لیکن النار ہے چونکہ وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس لیے لن تمسا آیا، اور یہ لن تمسا ہیا والا ہے. تو مسا یہی ریفرنس ٹیبل بھی ہے، اور اس کا ایکچوئل ٹیبل اگر ہم جا کر دیکھیں گے تو وہ سمع کا پیٹرن بنے گا. ایکسکیوز می سر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو جہنم یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ورڈز آئے ہیں اس کے لیے سب مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ جی جی، جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ مؤنث ہیں، مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. النار، جہنم، جہیم،
हाविया, ये सब मुअन्नस ही कंसिडर होते हैं। कुछ में तो निशानियां मौजूद हैं मुअन्नस होने की, और कुछ जो है वो इसी तरह सिमाई मुअन्नस उनको कहा जाता है कि मुअन्नस ही इस्तेमाल हो। मादूदा इसम मफऊल है मादूद, और इसकी मुअन्नस है मादूदतुन। ज़न्ना का पैटर्न है अद्दा यउद्दु, ज़न्ना यज़ुन्नु की तरह। अद्दा यउद्दु उद्दा, आद्दुन मादूदुन अद्दुन, और अद्दा का माना उसने शुमार किया, उसने गिना। मजीद फीही में अत्तखज़्तुम आ गया, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, ये टेबल हम करके आए हैं। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन मुत्तखज़ुन और इत्तिखाज़ुन। सर इसमें सॉरी सर, इसमें 3 टुकड़े होंगे फिर अत्तखज़्तुम में? नहीं, तखज़्तुम इकट्ठा होगा। इत्तखज़्तुम एक होगा ना पूरा, इत्तखज़्तुम 2 होंगे। और युखलिफु सर 2 कैसे? 2 कैसे सर? 2 नहीं होंगे, 3 ही होंगे ना, तुम आ रहा है एंड में। जी सर 3 होंगे ना। 3 कैसे करेंगे आप? फाल तुम के कितने टुकड़े करेंगे? एक कैसे? सर फाल तुम एक है या 2 हैं? सर 2 है ना सर? एक है सर, फाल तुम एक है, फाला फालू एक है, तो इत्तखज़्तुम भी एक है। देखिए ये जो आखिर में लगे हुए हैं ना, जो आखिर में ये जो ज़मीर है जी, ये जो ज़मीरें हैं, जब ये आ रही होती हैं और हम इनका तर्जुमा कर रहे होते हैं, काम करने वाला, मसलन फ़अला से लेते हैं, तो फ़अला ये एक लफ्ज है। फ़अलू ये कितने हैं? एक है, 2 हैं? सर एक ही है। एक ही है, तो इसमें वाव को अलग क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है सर, जी जी क्लियर हो गया सर, हमारी फ़अलता ये भी एक ही है। इसी तरह फ़अलतुम, यानी जब ये ज़मीरें साथ लग के आ रही होती हैं और इसका तर्जुमा हम काम करने वाला कर रहे होते हैं, ज़रबता तूने मारा, ज़रबतुम तुम सब ने मारा, तो उस वक़्त जब ये काम करने वाली होती हैं ज़मीरें, तो फिर ये एक उसी लफ्ज़ का हिस्सा होती हैं, ये अलग नहीं होती। तो इत्तखज़्तुम है, तुम सब ने लिया, तो ये तुम का जो तर्जुमा है हम इसका काम करने वाले के तौर पर ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इत्तखज़्तुम में अलग नहीं समझा जाएगा तुम, बल्कि सर लेकिन अत्तखज़्तुम जो है उसमें वो 2 लफ्ज बनते हैं, जो हमजा पहले आते हैं, बन जाएगा वो 2 लफ्ज और एक बन जाएगा इत्तखज़्तुम, 2 हो जाएंगे, एक आ और एक इत्तखज़्तुम। ठीक है, शुक्रिया। युखलिफु अखलफा युखलिफु अस्लमा युस्लिमु का पैटर्न है अखलफा युखलिफु अखलिफ, मुखलिफ मुखलफ इखलाफ, खिलाफ करना फिर जाना। सर अगर आप दोबारा काइंडली बता दें ये अत्तखज़्तुम कैसे बना, ये मतलब इत्तखज़्तुम क्यों नहीं और अत्तखज़्तुम क्यों है? असल में ये था इत्तखज़्तुम, इत्तखज़्तुम, तो जो है ये इस्तिफ़हाम क्वेश्चन वाला है, सवाल करने वाला है, और इत्तखज़्तुम के शुरू में जो हमजा है ये टेम्परेरी हमजा है। अगर शुरू में ही ये लफ्ज़ आ रहा हो तो फिर वो पढ़ा जाता है, अगर पीछे किसी सा लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना हो तो फिर वो हमजा ड्रॉप हो जाता है। तो अब चूंकि शुरू में आ गया, उसके बाद इत्तखज़्तुम था, तो अब उस इत्तखज़्तुम वाले हमजा की ज़रूरत नहीं रही, आ ने वो कमी पूरी कर दी, तो वो इस वजह से लिखने में भी ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पर और पढ़ने में भी नहीं आ रहा, अत्तखज़्तुम हो गया। गोया कि ये जनरल रूल है, मतलब जो जहाँ भी अगर इस तरह का फेल है जिसके शुरू में उसके अगर इत्तखज़्तुम आ रहा है सवालिया, तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा अस्लमा वाले पैटर्न के अलावा। जबर लग जाएगा। अस्लमा वाला जो पैटर्न है ना, मसलन कहना है आ प्लस असलम तुम, तो वहां पर असलम तुम नहीं होगा, वो असलम तुम ही रहेगा। यानी अस्लमा के जो फेल माजी के शुरू में जो हमजा है ये तो परमानेंट है, ये रहेगा, ये नहीं ड्रॉप होगा, लेकिन इसके अलावा जो होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे। मसलन और कौन से जिनके शुरू में हमजा आता है? इत्तखज़ा है और इनक़लबा है, बस ये 2 ही है। और कौन सा है? इस्तग़फ़रा, जी 3, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा और इनक़लबा।
ان تینوں کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو ان تینوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر شروع میں کوئی اور لفظ ہے مثلا وا پلس استغفرتم آتا ہے تو ملا کر کیا پڑھتے ہیں وستغفرتم، حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر الف اور حمزہ میں ایک دفعہ دوبارہ ذرا فرق سمجھا دیں پلیز. اچھا جی میں سمپلی بتا رہا ہوں، آپ میں مطلب لکھ نہیں رہا ہوں تو آپ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. جو بھی یہ جو ہمیں ایک الف لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کے اوپر اگر ہم زبر زیر یا پیش یا جزم، زبر زیر یا پیش یا جزم پڑھیں تو وہ حمزہ ہے، اور اگر یہ صرف آواز لمبی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر یہ الف ہے. مثلا اللہ کے آخر میں یہ جو آ رہا ہے لا کی آواز یہ الف ہے، اور شروع میں جو ای آ رہا ہے زیر کے ساتھ یہ حمزہ ہے. اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم تو یہ ہر صورت میں جب اس پر کوئی حرکت پڑی جا رہی ہو تو یہ حمزہ ہوتا ہے، اور اگر یہ صرف آواز بلند کرنے کے لیے، آواز کو لمبا کرنے کے لیے، جیسے ایامن کے یا کے بعد والا یا ایامن تو یہ جو یا والا ہے یہ الف. ٹھیک ہے جی. تو آئیے چلتے ہیں جی گرامر، آخری پورشن ہے ہمارا گرامر کا، اور اس میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے 3 حروف والے جو افعال ہیں اس میں مؤنث کا ٹیبل ہم پڑھیں گے. مؤنث کی ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بار پڑھ لیں. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتنا، نحن. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتنا، نحن. اور ربو کے ساتھ پڑھا تھا ربها، ربهن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. ربها، ربهن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. یہ ضمیریں تھیں. اب ہم نے پڑھنا ہے فعل مؤنث کا ٹیبل. تو فعل ماضی ہم لیں گے 3 حروف والے افعال. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو یہ ہم کر چکے ہیں. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب ایک ہمیں پتہ ہے فعل سے ہوا فعل ہی فعلت، فعلت پتہ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے فعلتو اور فعلنا. فعلتو اور فعلنا یہ دونوں مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے ہیں. فعلتو مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. فعلنا بھی ایسے ہی ہے. اور یہاں پر بھی وہی 3 الفاظ ہیں سیکھنے والے، یعنی فعلو کے مقابلے میں مؤنث کیا آئے گا، فعلتا کے مقابلے میں مؤنث کیا آئے گا، اور فعلتم کے مقابلے میں مؤنث کیا آئے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. فعلت، فعلنا. فعلت اس نے کیا، فعلنا ان سب نے کیا. فعلو تھا تو آخر سے لام کی پیش بھی ہٹ جائے گی اور واو بھی ہٹ جائے گا، بلکہ لام ساکن اور ایک نون آ جائے گا. فعلت، فعلنا. فعلتا ہے تو فعلتی، زبر کی وجہ سے جیسے انتا سے انتی ہو گیا تھا تو فعلتا، فعلتی. فعلتو سیم ہے. فعلتم تھا تو میم کی وجہ نون شد والا آ جائے گا، فعلتن. اور فعلنا دونوں میں آتا ہے. کریے. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. 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 حل فعلت کیا اس نے کیا، تو حل فعلت کیا اس نے کیا، تو نعم فعلت جی ہاں اس نے کیا. حل فعلنا کیا ان سب نے کیا، نعم فعلنا جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتی، نعم فعلتو. حل فعلتن، نعم فعلنا. حل فعلت، نعم فعلت.
हल फ़अलना, नाम फ़अलना। हल फ़अलती, नाम फ़अलतु। हल फ़अलतुन्ना, नाम फ़अलना। तो फ़अलना और फ़अलना इन दोनों में फर्क जो है वो होना चाहिए पढ़ते वक्त। फ़अलना का माना सिंपल नून के साथ फ़अलना, इसका माना होगा उन औरतों ने किया, और फ़अलना इसका माना होगा हमने किया। तो इस फर्क को पढ़ते वक्त ख्याल रखना जरूरी है। बाज मकामात पर अगर इस फर्क का ख्याल ना रखा जाए तो तर्जुमे में गलती हो सकती है, और अगर ये गलती अपनी जो है वो गलत जल्दबाजी और सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है, तो सख्त गुनाहगार होगा आदमी। मसलन कुरान में सूरत है इन्ना आतईनाकल कौसर, तो यहाँ पर है आतईना, हमने अता किया। अगर मैं इसको खुदा न खास्ता पढ़ूं इन्ना आतईनाकल कौसर, तो तर्जुमा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट टोटली। आतईना का माना हमने अता किया आपको, और आतईना का माना क्या हो जाएगा, उन औरतों ने अता किया आपको। टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। जानबूझकर अगर कोई कर रहा है तो उसके ईमान जाने का खतरा है, और अगर जानबूझकर नहीं है, गफलत सुस्ती है, तो भी ये जो है वो बड़ी कमी की बात है। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उसको भी अगर इन्ना अंज़लना और ये पढ़ी जाती है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स में से है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ देते हैं जल्दी से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मुज़ारे में हमने पढ़ा था यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, और यफ़अलु के मुकाबले में मुअन्नस हम पढ़ चुके हैं हिया तफ़अलु। तफ़अलु तफ़अलु हम पढ़ चुके हैं, और अफ़अलु और नफ़अलु सेम आते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में। तो यहाँ पर भी यफ़अलूना के मुकाबले में यहाँ क्या आएगा ये पढ़ना है, और तफ़अलु की जगह क्या आएगा यहाँ पर ये पढ़ना है, और तफ़अलूना की जगह मुअन्नस में क्या आएगा। तो ये देखते हैं, ये आएगा जी यफ़अलु से तो आ गया तफ़अलु, तो तफ़अलु के मुकाबले में आ जाएगा यफ़अलना। यफ़अलूना था तो यहाँ आ जाएगा यफ़अलना। जैसे फ़अलू से फ़अलना, यफ़अलू से यफ़अलना, वही तब्दीली जो फ़अलू से फ़अलना में आई थी वही तब्दीली है यहाँ पर भी, यफ़अलूना से यफ़अलना, यानी वाव नून और लाम की पेश उड़ाकर एक सादा नून ज़बर वाला आ जाएगा। तफ़अलु वो करती है या करेगी, यफ़अलना वो सब करती हैं या करेंगी। तफ़अलु यफ़अलना, और यहाँ ये थोड़ी सी तब्दीली है, तफ़अलु था मुज़क्कर के लिए तो मुअन्नस में आ जाएगा तफ़अलीना। तफ़अलीना या के साथ, ठीक है। जैसे मुस्लिमीना था तो वहां पर तो वो इस्म था, ये फेल है। फेल में या नून एक ही जगह पर आता है, और वो ये है जब वाहिद मुअन्नस मुखातिब की बात आप करें। तफ़अलीना, तंसुरीना, तदरिबीना, तुस्लिमीना, ठीक है जी। तो तफ़अलीना आप करती हैं या करेंगी, और अफ़अलु सेम है। और जब तफ़अलूना था तो वाव नून की बजाय नून आ जाएगा तफ़अलना, आप सब करती हैं। तो दोहराएं, तफ़अलु यफ़अलना, तफ़अलु यफ़अलना, तफ़अलीना अफ़अलु, तफ़अलना नफ़अलु, 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 तफ़अलु यफ़अलना, तफ़अलीना अफ़अलु, तफ़अलना नफ़अलु। तो हल तफ़अलु क्या वो करती है, नाम तफ़अलु। हल यफ़अलना क्या वो सब करती हैं, नाम यफ़अलना।
جی ہاں وہ سب کرتی ہیں. هل تفعلین کیا آپ کرتی ہیں؟ نعم افعل جی ہاں میں کرتی ہوں. هل تفعلنا کیا آپ سب کرتی ہیں؟ نعم نفعل. اور امر اور نہیں بنائیں گے تو افعل تھا، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، تو سمپل افعل کی بجائے افعلی آ جائے گا، اور افعلو کی بجائے افعلنا آ جائے گا، اور تفعل ہے تو لا تفعل، لا تفعل ہے تو لا تفعلی یا آ جائے گا، اور لا تفعلو سے لا تفعل ہو جائے گا. افعلی افعلنا، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا. یہ آئے گا افعلی خیرن تم بھلائی کرو، تو افعلو خیرن. افعلنا خیرن تم سب بھلائی کرو، نفعلو خیرن. اور اسم فاعل ہم نے پڑھا تھا فاعل، تو اسم میں تو مؤنث بنانا آسان تھا کہ مذکر کے آخر میں تا ایڈ کر دیں. مسلم سے مسلمہ، کافر سے کافرہ، تو ایسے ہی فاعل سے فاعلہ، مفعول سے مفعولہ بن جائے گا. اور مصدر جو ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. مصدر مذکر اور مؤنث ہر جگہ ایک ہی چلتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو الگ سے مینشن نہیں کیا گیا. جہاں جہاں تبدیلی ہے اس کو کلر دے دیا گیا ہے، جہاں تبدیلی نہیں ہے وہ ایز اٹ از لکھ دیا گیا. تو آئیے اس پورے ٹیبل کو 2-3 مرتبہ ہم دہراتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ہماری زبان پہ رواں ہو جائے. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. تفعلو، یفعلنا، تفعلین، افعلو، تفعلنا، نفعلو. افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلہ، مفعولہ. اور فعل مصدر مذکر مؤنث کے دونوں سیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں. پھر سے فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. تفعلو، یفعلنا، تفعلین، افعلو، تفعلنا، نفعلو. افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلہ، مفعولہ، فعل. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. تفعلو، یفعلنا، تفعلین، افعلو، تفعلنا، نفعلو. افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلہ، مفعولہ، فعل. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا سبق. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ عورتیں اور مرد دونوں بیٹھے ہوں تو ہم نے دونوں کہنا ہو فعالو و فعلنا، اس طرح کہیں گے. عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے. مرد اور عورتیں زیادہ، مرد اور عورتیں دونوں بیٹھی ہوئی ہوں تو پھر عام طور پر رول یہی ہے کہ مردوں والے الفاظ بولے جائیں گے اور عورتیں اس میں شامل ہوں. جیسے قرآن میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا، اور مرد ایک دو ہوں تو پھر مخاطب اصل تو مطلب ظاہر ہے عورتیں ہی ہوں گی. 1-2 مرد تو اگر ہوں، ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ ساری عورتیں ہوں اور 1-2 مرد بیچ میں بیٹھے ہوئے، مناسب نہیں ہوتا. تو خیر اگر ہے بھی تو ایسی صورت میں بات زیادہ تر یہی ہے کہ جن سے زیادہ مخاطب مقصود ہے تو پھر ان والا لفظ استعمال کر لیا جائے گا. افعلنا یا تفعلی، تفعلنا، تم لوگ یہ کرتی ہو. اور اگر سر لگتا ہے پچھلا بھی بھول جائے گا سب کچھ، اب نہیں بھولے گا. سر مشکل ہے یہ، مکس ہو رہا ہے سر، مکس ہو رہا ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے. آپ نے بریک بھی نہیں دی سر، ابھی تو ہم فریش ہی نہیں ہوئے. اچھا آپ میری بات سن لیں ذرا. اچھا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
یہ 4 کے اندر جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو صرف آپ نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں ذہن کی اس کھڑکی میں رکھنا ہے جس میں ہو کہ ہاں کچھ ایسا بھی ہے. یہ پورا ٹیبل کیا یہ مؤنث کے سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں؟ نہیں، بہت کم ہے. اسی لیے تو اس کو بالکل اینڈ میں رکھا ہے اور ایک ہی دن میں پورا ٹیبل آپ کو پڑھوا دیا ہے. مؤنث کی ضمیریں بھی پڑھا دی، ربوہا بھی پڑھا دیا. پریکٹس میں ایک ہی ٹیبل ہے، کوئی دوسرا ٹیبل بھی سر اس میں بھی گروپس تو نہیں ہوں گے، درابا گروپ اور سمیہ گروپ وغیرہ، یا اسی پیٹرن پہ ہوگا مؤنث سارا؟ نہیں، گروپس تو بنیں گے نا. جیسے نصارہ تھا تو نصارت ہوگا، ینصرو تھا تو تنصرو ینصرنا آئے گا، وہ آئے گا اسی طرح. تو جی، لیکن یہ ہے نا کہ قرآن میں استعمال کتنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھیے قرآن میں مؤنث کے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. افعال میں بہت ہی کم ہے. تو اس لیے اس کو مطلب وہ پورا یاد کر کے اور اس کو بنانے کی اتنی کوئی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے قرآن میں آتا جائے گا وہاں ہم پریکٹس دوبارہ کرتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ یاد ہوتا رہے گا. اصل جو آ رہا ہے اس کے اینڈ پہ جب ہم پڑھیں گے کہ لفظوں کو جوڑ کر جملے کیسے بنائیں، کب اس کسی لفظ کے آخر میں زبر لگتی ہے، کب زیر لگتی ہے، کب پیش لگتی ہے، کب آخر میں جزم آ جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ آگے بڑا امپورٹنٹ آنے والا ہے. اس کے لیے اپنی انرجی کو بچا کر رکھیے. ابھی یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو پڑھتے جائیے اور کتاب کو دیکھ کر آپ اپنے ہوم ورکس اور ورک بک وغیرہ کرتے رہیں. انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے نحو والے اسباق میں تو وہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ذرا اچھے طریقے سے محنت کریں گے. محنت ابھی بھی کرنی ہے. اگر کوئی یہ کر سکتا ہے، ٹیبلز کو یاد کر سکتا ہے اور جتنے ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں سب کو مؤنث میں بنا لے، پریکٹس کر لے، تو یہ بہت اچھا ہوگا. کیونکہ جب پھر آئیں گے تو پھر اس وقت اس کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا، وہ فوراً کھٹ سے بتا دے گا. لیکن ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے، تو فی الحال یہ جو ٹیبل ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں کہ تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں، کہاں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور باقی جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے جہاں مؤنث آئے گا، ابھی تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں مؤنث کا کوئی فعل نہیں آیا، تو جب آئے گا تو آیا ہے اگر تو زیادہ وہ یہ پہلے والا آیا جو ہم کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی فعل، فعلت یا یفعلوا اور تفعلوا، یہ جو دو ہیں یہ استعمال ہوا ہے. باقی یہ جو تفعلینا، تفعلنا، افعلنا، افعلی یہ کم آئے ہیں. تو یہ جیسے جیسے آئیں گے وہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے رہیں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. سر ایک ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال تھا جو آپ نے جیسے شروع میں بتایا تھا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اس کو ہم مطلب جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں بیسیکلی ہم مطلب اس ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، ایک جن پہ انعام ہوا اور ایک وہ جن پہ جو مغضوب ہوئے اور ضالین ہوئے. لیکن کچھ لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ایک ہی مطلب گروہ ہے اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان پر انعام ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں ٹرانسلیشن؟ جی یہ ہے، یہ اس جگہ پر دو ڈفرنس آف انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کہ مطلب اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ الذین انعمت علیہم کی جو ایکچولی یہ تھوڑا سا آگے کی چیز ہے. آپ کون صاحب ہیں؟ عاصم بات کر رہا ہوں، عاصم چتان. عاصم صاحب آپ اگر کائنڈلی برا نہ منائیں تو یہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیجیے تو میں وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ بتایا تو باقی لوگ پریشان نہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت اچھا. یہ میں دکھا رہا ہوں جی آپ کو، آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ میرے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے مارک شیٹ؟ جی آ رہی ہے. یہ لیڈیز کی کھلی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو الفابیٹک آرڈر میں کر دیتا ہوں. تو یہ ہے، یہ جن کے نام جو ہے وہ شیڈڈ ہوئے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں. ورک بک کو فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ کچھ ورک بکس ابھی چیک ہونے کے لیے گئی ہوئی ہیں. اگر آپ نے بھیج دی ہیں تو ہمیں مل جائے گی، اگر بھیجی ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جلدی سے پورا کر لیں. سسٹر فاخرہ جبین ہے، میں نے کچھ لوگوں کو آج میسج بھی کر دیا تھا، ان کی طرف سے ایکنالجمنٹ آ گئی تھی کہ ہم نے دیکھ لی ہے، ہم کر لیں گے. بہرحال یہاں دوبارہ سے تازہ ہو جائے. سسٹر فاخرہ جبین ہے، ہوم ورک نمبر 9A اور B اور آخری والا ہوم ورک. ایک ہیں سسٹر فاطمہ برہان، ان کے صرف 2 ہوم ورکس آئے اور اس کے بعد پھر کوئی ہوم ورک نہیں ہے. سسٹر علم زکریہ ہے، آخری ہوم ورک ابھی تک نہیں آیا. سسٹر مریم برہان ہے، ان کے بھی 2 ہیں. مسز برہان آخری 3 ہوم ورکس نہیں ہیں.
सना रिहान, सेकंड लास्ट होमवर्क नहीं है 10A और 10B का, और क्विज़ेस तो सबके आए हुए, ठीक है जी। और ये लेडीज साइड से था और ये जेंट्स साइड, तो मैं जेंट साइड से भी आपको A to Z करके दिखा देता हूँ कि किसके कौन कौन से नहीं हैं। इसमें जी अब्दुल कुद्दूस चौधरी साहब 10A और 10B का होमवर्क आपका नहीं सबमिट हुआ। आसिम जिब्रान अली 7A 7B नहीं है। बुरहान अहमद सिराज साहब मेरा तो ये 10वां जो है ना सबमिट हुआ है 10AB हुआ है। सर मैं दोबारा एक दफा मेरे पास मैं रीचेक कर लूंगा, अगर मिस हो गया हुआ तो मैं ऐड कर लूंगा, और ना हुआ तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप कर लीजिएगा। और मुस्तफा बुरहान, मोहम्मद इलियास, ये शायद वो ब्रिगेडियर इलियास साहब थे। और मोहम्मद सुलेमान रजा 9A और B नहीं है। सैयद इकबाल अली 8C and D। और ये हैं रबी अब्बासी, अगर हैं हमारे साथ तो रबी अब्बासी हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आपका मिड क्विज में आपका नाम नहीं नजर आया मुझे। सर मैंने आपको वो करेक्शन भेज दी थी, आर गलती से लिख दिया था। सिर्फ आर लिखा हुआ है, सिर्फ तो आर है ना? जी सिर्फ आर था। सिर्फ आर है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये आप लोगों के सामने आ गई आपकी अभी तक फाइनल रिजल्ट मैंने छुपाया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि रिजल्ट क्या है आपका। और फिर उसके साथ तब तक आप कोशिश करें कि आपकी वर्कबुक्स पहुंच जाएं जिनकी नहीं पहुंची अभी तक, ताकि एक ही दफा फाइनल रिजल्ट किया जा सके। हेड ऑफिस के एड्रेस से भिजवानी है जी, अल्फला मंजिल जो बुक में E11 का एड्रेस लिखा हुआ है वहीं भिजवानी है। भिजवा दें। ओके जी। 10A और 10B का काइंडली जरा भेज दें। मैं जी मैं भिजवा देता हूँ, और लिंक भिजवा दें। जी मैं भिजवा देता हूँ। ओके जी, दुआओं में याद ग्रुप के ऊपर रखिए। लिंक है, ग्रुप के ऊपर लिंक आ चुका हुआ है, कई दफा लोगों ने शेयर किया, पूरे लिंक शेयर किए हैं। जी बिल्कुल। नहीं, वो जो शेयर किया हुआ उसमें तो किसी का आया, मेरा आया हुआ है, लेकिन दोबारा शेयर कर दें ताकि वो फ्रेश हो। जी मैं मैं कर देता हूँ। और आप लोगों से जो है वो खुसूसी जो है वो दरख्वास्त दुआओं की, हमारे कोई साथी हैं उनके चचा कल उनका इंतकाल हुआ, उसके अलावा जो भी दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए मगफिरत, जो बीमार हैं उनके लिए दुआए सेहत व आफियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हमेशा ईमान और सेहत की बेहतर हालत में रखे, और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला और फैलाने वाला बनाए। अल्लाह हमें कुरान के हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क के हालात पर रहम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के हालात पर रहम फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर।